بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کو رمضان المبارک، رمضان کی دعائیں۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ دعائے تراویح۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والخیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان مالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ روزہ رکھنے کی نیت۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ دعائے افطار۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ دوسرے عشرے کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا۔ اللہم اجرنی من النار۔ شب قدر کی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کیلنڈر 2021 فیصل آباد۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا۔ کیلنڈر۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا کیلنڈر۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا کیلنڈر۔ باقی علاقے کے لوگ اپنے اپنے وقت پر افطار اور سحری کریں۔ روزے کے معنی، فرضیت، قرآن کی روشنی میں اہمیت، حدیث کے مطابق اہمیت، مقاصد، فوائد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات۔ لغوی معنی۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رک جانا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی۔ صوم کا اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکے رہنا۔ روزے کی فرضیت۔ جیسے اس امت پر روزہ فرض ہے ایسے ہی پہلی والی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر یوم عاشوراء کے روزے فرض تھے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت مقیم اور تندرست پر فرض ہیں۔ روزے 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے رمضان کو پائے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1، سابقہ انبیاء اور ان کی امت کی سنت۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر کسی نہ کسی حالت میں فرض رہی۔ اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ نمبر 2، ماہ رمضان المبارک کی اہمیت۔ رمضان المبارک کا مہینہ عالم اسلام کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
نمبر 3، روزہ فرض ہے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ بالغ تندرست اور مقیم پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ، پس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے سو وہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر 4، روزہ بہتر عمل ہے۔ روزہ علمی، عملی، معاشرتی اور جسمانی لحاظ سے ایک بہترین عمل ہے۔ قرآن پاک میں روزہ رکھنے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نمبر 5، روزے کا مقصد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے، کیونکہ اگر روزے میں تقویٰ نہ ہو تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نمبر 6، شب قدر کی اہمیت۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، روزے کا اجر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے بندے کا ہر اچھے کام کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ نمبر 2، روزے دار کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، افطاری کا ثواب۔ رمضان میں روزے دار کو روزہ افطار کرانا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ نمبر 4، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے جیسے ڈھال میدان جنگ میں دشمن کے وار سے۔ روزے کی بدولت انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے بہت سے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار۔ ترجمہ، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ نمبر 5، رکن اسلام۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ ارکان اسلام بیان کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 6، روزہ سفارشی ہے۔ قیامت کے دن روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزہ اور قرآن مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، سو دونوں کی خواہش قبول ہوگی۔ نمبر 7، قبولیت دعا اور روزہ۔ روزہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی: پہلا امام عادل، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے اور تیسرا مظلوم جب وہ بد دعا کرے۔ روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اثرات یا روزے کی اہمیت، فوائد اور ثمرات۔
روزے کے مندرجہ ذیل مذہبی، جسمانی، اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور طبی اثرات و فوائد ہیں۔ نمبر 1، تقویٰ۔ اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ روزے کی حالت میں حرام اور ممنوع چیزوں کے ساتھ ساتھ بعض حلال چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی ممنوع چیزوں سے بچنا انسان کی عادت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہمدردی اور خیر خواہی۔ روزہ انسان کو بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے غربا کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ غریبوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روزہ انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی تربیت کرتا ہے۔ عام دنوں میں انسان کے دن کا اکثر حصہ کھانے پینے میں صرف ہوتا ہے۔ رمضان کے ماہ میں انسان میں جذبہ ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، ضبط نفس اور لڑائی سے بچت۔ روزے کے ذریعے انسان میں ضبط نفس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان میں یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ حکم الہی کے تحت اپنی جائز خواہشات پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ روزے کی بدولت انسان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزے دار سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا چاہے تو وہ کہے، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ نمبر 4، جسم کی زکوٰۃ۔ حدیث کی روح سے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نمبر 5، اخلاص کو فروغ۔ روزہ انسان کے اندر اخلاص کی صفت کو پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہوتا۔ روزہ انسان کو اخلاص کا سبق دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کام حسن اخلاق سے کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ترجمہ: تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 6، اجر عظیم۔ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ روزے دار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ نمبر 7، سادگی اور مساوات کا درس۔ روزہ انسانی زندگی میں سادگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مہینہ، وقت اور مدت سب کے لیے برابر ہیں۔ اس طرح روزہ بھی نماز کی طرح مساوات کا درس دیتا ہے۔ روزے کی مدد سے انسان کو غربا کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ سادگی اور مساوات کو اپنی زندگی میں رائج کر لیتا ہے۔ تمام افراد برابر وقت تک روزہ رکھنا مساوات کا درس دیتا ہے۔ نمبر 8، طبی فوائد۔ روزہ رکھنے سے انسان پیٹ کی کئی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانا بھی متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہو گے۔ جدید طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک مدت تک بھوکا رہنا انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ نمبر 9، پابندی وقت۔ روزے کی فرضیت کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ سحری کے وقت مشکل سے اٹھنا، پھر غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں رہنا بھی پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پابندی وقت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ سحری اور افطار کے اوقات سے انسان وقت کی پابندی سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 10، دعا کی قبولیت کا سبب۔ روزے دار کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ خاتم النبیین حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک امام عادل، دوسرا روزے دار اور تیسرا مظلوم۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
والبینات من ہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان اور پاکستان۔ ویسے تو رمضان المبارک پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی کے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اور اس میں شب قدر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے اور مبارک رات 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا، اور پاکستان 27 رمضان 1366 ہجری 14 اگست 1947 بروز جمعرات معجزے وجود میں آیا۔ بے اثر روزے۔ آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز اور برکات حاصل نہیں ہوتی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقویٰ سے بے خبر ہیں، اور اس کی اہم شرائط ایمان و احتساب دونوں سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز اور روزے سوائے دکھاوے کچھ نہیں۔ ویڈیو بائی کڈز ایجوکیشنل ٹی وی اے 5۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔